ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے، بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، بیان میں آخر تک شریک رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیت کرتے جائیے کہ بیان کی تعظیم کے لیے ہو سکا جتنا تو دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جب کبھی صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے، بڑھانے کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ نبی رحمت، مالک جنت، قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک روایت میں ہے، روز قیامت حاکموں کو لایا جائے گا، ان میں عادل بھی ہوں گے اور ظالم بھی، یہاں تک کہ جب وہ سب پل صراط پر کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ تم میں سے بعض میرے محبوب ہیں، وہی بحفاظت پل صراط سے پار گزر جائیں گے، اور جو حاکم اپنے فیصلے میں ظلم کرنے والا، رشوت لینے یا مقدمے کے فریقین میں سے کسی ایک کی بات زیادہ توجہ اور دھیان سے سننے والا ہوگا، وہ 70 سال تک دوزخ کی گہرائی میں گرتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد ایسے حاکم کو لایا جائے گا جس نے اللہ عز و جل کی مقرر کردہ سزاؤں میں زیادہ کسی کو سزا دی ہوگی، اور اللہ عز و جل اس سے دریافت فرمائے گا کہ تو نے میرے حکم سے زائد کیوں سزا دی؟ عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ، مجھے تیری خاطر غصہ آ گیا تھا۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ کیا تیرا غصہ میرے غضب سے زیادہ سخت تھا؟ اس کے بعد ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے حدود اللہ کے نفاذ میں کمی کی ہوگی، اور اللہ عز و جل اس سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، تو نے سزا میں کمی کیوں کی؟
عرض کرے گا کہ اے پروردگار مجھے اس پر رحم آ گیا تھا، تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ کیا تیری رحمت میری رحمت سے بڑھ کر تھی؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں، اس میں ہم حاضر ہیں، اور آج ہم جس موضوع پر مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرنا۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر شریف میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے، سنیے کہ قیامت کے دن ایک ایسے حاکم کو بارگاہ خداوندی عز و جل میں پیش کیا جائے گا جس نے حد میں ایک کوڑے کی کمی کی ہوگی۔ اس سے پوچھا جائے گا تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ تیرے بندوں پر رحمت اور شفقت کرنے کے لیے۔ تو اسے کہا جائے گا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ ان پر رحم کرنے والا ہے؟ بس اسے دوزخ میں پھینک دینے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر ایسے حاکم کو بارگاہ الہی عز و جل میں پیش کیا جائے گا جس نے مقرر حد سے ایک کوڑا زیادہ مارا ہوگا۔ اس سے اس کی وجہ پوچھی جائے گی، تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا اے باری تعالیٰ میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ لوگ تیری نافرمانی سے باز آ جائیں۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کیا تم مجھ سے بہتر حکم کرنے والا ہے؟ پھر اسے بھی آگ میں پھینکے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عدل و انصاف کی جہاں بات ہوتی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ جو کورٹ میں فیصلے ہوتے ہیں یہی مطلب معاملے کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ کئی معاملے ہوتے ہیں جس میں بعض اوقات ہم خود بھی فیصلہ کرنے والے ہو جاتے ہیں، جیسے گھر کا بڑا جو ہوتا ہے والد ہے وہ بسا اوقات فیصلہ کرتا ہے، کوئی خاندان ہے اس میں کوئی ایسا بڑا فرد ہوتا ہے جو کسی نہ کسی معاملے میں فیصلہ کرتا ہے۔ اگر مارکیٹوں کی ہم کیفیت لیں تو مارکیٹوں میں کچھ ایسی ایسوسیشنز بنتی ہیں، کوئی ایسی انجمنیں بنتی ہیں کہ جس کا کوئی سربراہ ہوتا ہے، کوئی سرپرست ہوتا ہے، وہ کئی مارکیٹوں کے معاملات میں کسی معاملے میں مطلب وہ فیصلہ کرتا ہے۔ پنچایتیں ہوتی ہیں گاؤں میں، جیسے بعض جگہوں پہ جرگہ بیٹھتا ہے، تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، یا خود ہم بھی دیکھیں کہ اگر ہم بھی کہیں نہ کہیں اپنی اولاد ہے تو اس اولاد میں بھی بسا اوقات کوئی فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ کوئی مسجد کا امام ہے تو چند ایک مقتدیوں کے درمیان ہی کوئی فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو عدل اور انصاف، اس سے فیصلہ کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے، اور عدل اور انصاف اس کے متعلق جس کی ڈیفینیشن جو علماء نے لکھی ہے، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ مکافات میں مساوات کا لحاظ رکھنا عدل ہے۔ انصاف کی لغت میں معنی ہے کسی چیز کے دو مساوی حصے کرنا، یعنی ایک ایسا وصف ہے کہ جو بھی نظام یہ اعتدال و توازن پر جو قائم ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انسان ہے اس میں اعتدال ہے، اس کا حسن جو ہے وہ اعتدال میں، توازن ہے اس میں، وہ بڑا حسین لگتا ہے۔ عمارت بہت ساری بنتی ہیں لیکن بعض عمارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا اعتدال اور توازن دیکھ کر وہ بڑی آئیڈیل بن جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عدل و انصاف سے کام لینا یہ ہماری شریعت کو بہت محبوب ہے، اور یہ یاد رکھیے
کہ جہاں کہیں بھی فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ کرتے وقت اس چیز کو پیش نظر رکھیے کہ کسی بھی فریق کا حق یہ ضائع نہ ہو. ہمیشہ عدل کا دامن تھامے رہیں کہ عدل سے کام لینا جنت میں لے جانے والا اور فیصلے میں نا انصافی کرنا والا یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قاضی یعنی فیصلہ کرنے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جنتی، 2 دوزخی. پس جنتی وہ ہے جو حق پہچان کر اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور جو قاضی حق جان لے مگر فیصلے میں ظلم کرے وہ دوزخی ہے. اور جو جہالت پر یعنی حق و ناحق کی تحقیق کے بغیر لوگوں کے فیصلے کرے وہ بھی دوزخی ہے. تو ہمیں اگر کوئی کام کرنا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہی ہوگی کہ اس کا علم حاصل کرنا ہوگا کہ ہم جو کام کرنے نکلے ہیں اس کے شریعت کے تقاضے کیا ہیں. کیونکہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اعلیٰ تربیت دی ہے کہ فیصلہ حق و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے. جیسا کہ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اپنی کیفیت دیکھ لیں کہ ہم مطلب کس طرح کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں. کیونکہ میں نے جیسا شروع میں عرض کیا کہ کسی نہ کسی حوالے سے ہمیں کہیں نہ کہیں آ کر کوئی فیصلہ کرنے والے پہ پوزیشن آ جاتی ہے. مثال بعض اوقات کچھ آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بچوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بھائیوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بھائی بہنوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، باپ بیٹے میں لڑائی ہو جاتی ہے، ماں بیٹی میں لڑائی ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے. اگر کسی مارکیٹ میں تو 2 دکاندار کا آپس میں کوئی تنازع ہو جاتا ہے، روڈ پہ چل رہے تو جناب کسی کی گاڑی کی ٹکر لگ گئی تو وہاں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے کہیں پر بھی ہم مختلف اداروں میں کام کرتے تو وہاں کوئی شکر گنجی ہو جاتی ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جو شکر رنجیاں ہوتی ہیں، یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ شیطان کرواتا ہے. کہ شیطان یہ آپس میں لڑواتا ہے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈلواتا ہے اور قتل و غارت گری کرواتا ہے. اور بسا اوقات ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انہیں صلح پر آمادہ ہی نہیں ہونے دیتا ہے. ایسی ٹھن جاتی ہے، بعض اوقات تو یوں سمجھیں کہ ایسی سوئی اٹک جاتی ہے کہ خاندان کے خاندان اس وجہ سے تباہ ہو گئے، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، ناچاکیاں اتنی بڑی کہ نسل در نسل چلتی ہے کہ تم میرے گھر نہیں آنا، میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، میں مر جاؤں میرے جنازے میں نہیں آنا، میں تمہارے جنازے میں نہیں آؤں گا. ارے میرے بھائی ذرا غور تو کرے کہ یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے جو لڑاواتا ہے. اور شیطان کے اس وار سے خبردار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم. ترجمہ کنز الایمان کہ بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈلواتا ہے. یہ لڑائیاں جو ہیں، یہ تنازع جو ہیں، یہ جھگڑے جو ہیں، یہ شیطان پیدا کرتا ہے. اور پھر اس وقت کسی گھر یا قبیلے کا سربراہ ہو یا کسی ادارے یا تنظیم کا بڑا ذمہ دار ہو، اس کی طرف رجوع ہوتا ہے کہ آپ ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، آپ فیصلہ کر دیجئے. آپ یہ میاں بیوی آپس میں لڑ گئے، کچھ آپس میں ناچاکی ہو گئی، یہ بیوی کو گھر چھوڑ گیا یا مطلب معاملہ ہے، آپ ذرا سلو کرا دیجئے. تو اب یہ جو سلو کراتا ہے، یہ جو فیصلہ کر رہا ہے، اس کے متعلق جو احکامات ہیں وہ ضروری سیکھنے ہوں گے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے فیصلہ کرنے کے مدنی پھول، اس میں 10 آداب لکھے ہیں کہ جو فیصلہ کرے یہ ان 10 آداب کا لحاظ کرے. جیسا کہ سب سے پہلی بات ہے کہ علماء کرام کی خدمت میں حاضری دے. بھائی جو آپ کی جو آپس میں ناچاکی ہے، یہ جو جھگڑا ہے، اس میں شریعت کا تقاضا کیا ہے، شریعت کیا حکم دیتی ہے؟
اب ہم تو اپنی اٹکل سے نا کہ اگر خاندان میں مجھے بڑا بنا لیا تو اب میں جو کہوں گا چلے گا، یہ درست نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ناحق فیصلہ ہو گیا تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اور پھر دوسرا ادب لکھا کہ جو اہل ہوں وہی فیصلہ کریں۔ اب میں شریعت کے تقاضے پورے کر سکتا ہوں، میں آگے بڑھوں۔ حکم بننے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ میں گھر کا بڑا ہوں، کما کر میں ہی دیتا ہوں، گھر میں ہی چلاتا ہوں، لہذا میں جو کہوں گا وہ چلے گا، یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں خود بخود آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ بہت ہی یہ سمجھ لیں کہ آزمائش والا منصب ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، کیا جواب دیں گے؟ جیسا ابھی ہم نے روایت سنی کہ اس قاضی نے ایک کوڑا زیادہ مارا، اس نے کسی نے جرم کیا، اس نے ایک کوڑا زیادہ مارا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی؟ پوچھا گیا کیوں مارا؟ کہا مجھے غصہ بہت آ گیا تھا، وہ بھی دوزخ میں گیا۔ ایک کوڑا کم مارا، بھئی کیوں؟ جس پر رحم آ گیا تھا۔ تو جو شریعت کے تقاضے وہ پورے کیسے ہوں گے جب تک علماء کی رہنمائی نہیں ہوگی؟ پھر بسا اوقات ہماری اپنی کیفیت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اب جو غصہ آتا ہے تو میں جو کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں بس میں نے کہہ دیا آپ کو یہ کرنا ہے۔ بھئی آپ نے کہہ دیا، کیا شریعت کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ اگر نہیں ہو رہے تو کہیں ایسا نہ ہو پھنس جائیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو جہاں فیصلہ کرنے کی پوزیشن آئے، کسی کے بارے میں ہاں یا نہ کا فیصلہ آپ سنا رہے ہیں، تو اس کے ادب میں لکھا ہے کہ طبیعت بے چین اور مضطرب نہیں ہونی چاہیے، غصے میں نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناحق فیصلہ ہو جائے۔ جیسا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ فلاں قاضی کو مکتوب لکھو کہ کبھی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے صاحب علم و حکمت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ کوئی شخص دو بندوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ بعض باتیں ہوتی ہیں کہ غصہ دلاتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو تحمل، حوصلہ مندی سے، عقل مندی سے، ہوش کے ناخن لے کر ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ اور پھر جب کوئی شخص اس طرح کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ جی ہاں، روایت سنیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قاضی عدالت میں بیٹھتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں اور اس کی رائے کو درست رکھتے ہیں، اسے ٹھیک بات سمجھنے کی توفیق دیتے ہیں اور اسے صحیح راستہ سجاتے ہیں جب تک حق سے منہ نہ موڑے، اور جہاں اس نے حق سے منہ موڑا فرشتوں نے بھی اسے چھوڑا اور آسمان پر پرواز کر گئے۔ تو جب تک حق پر رہے گا فرشتوں کی مدد ہوگی، فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کی جائے گی۔ اور پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپس میں اختلافات تو ہو ہی جاتے ہیں، اور ایسی کئی روایت ملتی ہیں کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپس میں صلح کرائی۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ صلح کرانا صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں، بلکہ ہمارے پیارے رب عز و جل نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ کئی روایات ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی بندوں میں صلح کرائے گا۔ آج ایسا موقع ہوتا ہے کہ دو اگر آپس میں لڑائی کر پڑے، ہم حکمت عملی سے بیچ میں پڑھتے ہیں تو صلح کی راستہ مل جاتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے ناچاکیوں کا علاج صفحہ 30 پر ایک بڑی پیاری روایت لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے کیوں تبسم فرمایا، کیوں مسکرائے؟ ارشاد فرمایا، میرے دو امتی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دو زانوں گر پڑیں گے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام
مدینے میں بیٹھ کر قیامت کا منظر دیکھ رہے تھے. تو دو امتی اللہ کی بارگاہ میں دو زانوں گر پڑیں گے. ایک عرض کرے گا کہ یا اللہ اس سے میرا انصاف دلا، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا. اب یہ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے. آج ہم ضائع کرتے ہیں حق، کسی کا مال کھا لیا، کسی کو تھپڑ لگا دیا، کسی کو گھونسا لگا دیا، کسی کو گاڑی ٹھوک دی، کسی کے گھر کے شیشے توڑ دیے، کسی کی لائٹیں توڑ دیں، کسی طرح بھی نقصان پہنچ گیا. تو آج ہمیں ہماری صحت پر اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ہم تو بہت بارو شخصیت ہیں، ہماری تو بڑی سورس ہے، تھانے میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہم تو اس طرح کی طاقت رکھتے ہیں. تو آج واقعی آپ کی بڑی طاقت ہے، بڑا سورس ہے. لیکن قیامت کے دن کیا کریں گے کہ حقداروں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے. یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر دنیا میں کسی نے کسی کے 3 پیسے دبائے ہوں گے، قیامت کے دن 700 باجماعت نمازیں دینی پڑیں گی. خلاصی تھوڑی ہوگی. تو وہ شخص عرض کرے گا کہ یا اللہ اس نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا. اللہ عز و جل دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا کہ اب یہ بیچارہ کیا کرے، یعنی جس پہ دعویٰ کیا ہے وہ کیا کرے، اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں، یہ کیا دے گا تجھے. وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میرے گناہ اس کے ذمے ڈال دے. اتنا ارشاد فرما کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ اس وقت یعنی قیامت کے دن ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو. اللہ عز و جل مظلوم سے فرمائے گا. اب دیکھیں رب تعالیٰ سلو کرائے گا. کیسی سلو ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس مظلوم سے فرمائے گا کہ دیکھ تیرے سامنے کیا ہے. اب جیسے وہ نگاہ اٹھائے گا تو عظیم الشان محلات اور بڑے بڑے شہر نظر آئیں گے اس کو. اب وہ اس کی خوبصورتی میں گم ہو جائے گا. عرض کرے گا اے پروردگار میں اپنے سامنے بڑے بڑے سونے کے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں. یہ شہر اور عمدہ محلات تو نے کس کے لیے بنائے ہیں؟ کسی پیغمبر صدیق کے لیے یا شہید کے لیے ہیں؟ اللہ عز و جل فرمائے گا یہ اس کے لیے جو اس کی قیمت ادا کرے. وہ حیران عرض کرے گا یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ ارشاد فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے. وہ عرض کرے گا کس طرح؟ اللہ عز و جل فرمائے گا اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، یہ اس کی قیمت ہے. وہ خوشی خوشی عرض کرے گا یا اللہ میں اپنے بھائی کو معاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کا ہاتھ پکڑ اور اپنے بھائی کو بھی جنت میں لے جا. تو یہ سلو کرانا یہ رب تعالیٰ کی بھی سنت ہے. تو رب تعالیٰ سلو کرائے گا. تو ہمیں اگر کہیں ایسا موقع ملے آگے بڑھنا چاہیے، کوئی حکمت عملی اپنا کر سلو کرنی چاہیے. اور سلو کی ترغیب بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. چنانچہ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 128 میں ارشاد ہوا وَالصُّلْحُ خیر، کہ اور صلح خوب ہے اور دل لالچ کے پھندے میں ہے. تو ہمیں حکمت عملی اپنانا چاہیے کہ اگر کہیں پر کوئی ناچاقی ہو جائے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، 2 افراد خاندان کے ایسے ہوں جو سمجھدار ہوں اور حکمت عملی اپنائیں. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ کام سلو کرانے کا کام یہ بہت بڑی نیکی ہے. سنیے امیر اہل سنت اپنے اسی رسالے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلو کرانے کا جو عمل ہے اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ نفلی نماز، روزے اور صدقہ دینے سے بھی نہیں ہوتا ہے. چنانچہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امام النبیین والمرسلین سید المرشدین والصالحین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں نماز، روزے اور صدقہ دینے سے افضل کام کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا وہ کام سلو کروا دینا ہے، اور فساد پھیلانا تو دین کو مونڈنے والا کام ہے. تو اگر آپ کی چلتی ہے آپ محبت دیں. آپ کی بیٹی ناراض ہو کر آئی، آپ اس کو شے نہیں دیں تو نے بہت اچھا کیا. بھائی کہاں لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں؟ کیا آپ کے بچوں میں لڑائی نہیں ہوئی؟ کیا آپ کے بچوں میں نا اتفاقی نہیں ہو جاتی؟ اگر بھابھی اور دیورانیوں میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا یا کسی بات پہ ناچاکی ہو گئی،
وہ ان کے گھر کا میٹر ہے، آپ کیوں یہاں شے دے رہے ہیں؟ آپ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا راستہ نکالیں۔ میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہوا تو کیا آپ کے آپس میں جھگڑا نہیں ہوا؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کی بات کمرے میں رہی تھی، آج ان کی بات کمرے سے باہر آ گئی۔ اگر اس کے گھر میں جھگڑا ہوا تو کیا آپ کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ تو حکمت عملی اپنائیں۔ اور بعض ایسے دانا ہوتے ہیں، دیکھیں حکمت عملی اپنانے سے بسا اوقات بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ ایک روایت سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے کہ ایک شخص نے زمین خریدی، بڑی توجہ سے سنیے گا، تو اسے زمین میں سے سونے سے بھرا ہوا ایک گھڑا ملا۔ اب وہ زمین بیچنے والے شخص کے پاس گیا اور بولا کہ یہ سونا اس کا ہے جس کی زمین ہے، کیونکہ میں نے تو صرف زمین خریدی تھی، اب یہ زمین کے اندر سے سونا ملا، یہ سونا تمہارا ہے۔ تو زمین بیچنے والے نے کہا کہ یہ سونا میرا نہیں ہے، بلکہ میں نے تو زمین اور اس کی سب چیزیں بیچ دی، یہ سونا تمہارا ہے۔ یعنی پہلے کے دور کا کیا نرالا نظام تھا، آج تو دوسرے کا مال ہڑپ کیا جاتا ہے، پہلے احتیاط کی جاتی تھی۔ اس نے کہا میں نے زمین خریدی ہے، سونا میرا نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے سب کچھ بیچ دیا، سونا تیرا ہے۔ اب ان دونوں میں اتفاق نہیں ہو رہا تھا، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ سونا کس کا ہے۔ تو ایک شخص کو اپنے اس عجیب جھگڑے کا ثالث بنایا کہ بھائی آپ فیصلہ کریں، آپ فیصلہ کریں کہ بھائی کیا کریں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ دونوں کی کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا جی میرا بیٹا ہے، ایک نے کہا میری بیٹی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے جھگڑے کا حل یہ ہے کہ تم اپنے دونوں بچوں کو آپس میں شادی کرا دو اور یہ سونا ان کو دے دو، آپس میں شادی کرا دو، یہ سونا ان کو دے دو۔ تو اب جو سمجھدار ہو تو وہ ایسے جوڑنے والے کام کرتا ہے، یہ توڑنے والے کام تھوڑی کرتا ہے۔ اچھا یوں کہا، اچھا اس طرح جھاڑا، اچھا مارا بھی تمہیں۔ ارے میرے بھائی آپ بھی تو سوچو کہ اس کے تو شوہر نے بیوی کو مارا تھا، آپ کی بیوی نے آپ کو مارا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی بات کمرے سے باہر نہیں نکلی، اس کی بات کمرے سے باہر نکل گئی ہے۔ تو حکمت عملی اپنائی جائے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں تو کام جو ہے نا اس کا راستہ مل جاتا ہے۔ اور بعض نادان اس میں جب احتیاط نہیں کرتے تو عجیب و غریب حالت ہوتی ہے، ایک طرف کی سن کر رائے قائم کر لیتے ہیں اور فیصلہ سنا دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اگر آپ کی بیٹی نے کوئی ایسی بات کہی تو آپ ایسے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ ذرا سنیں تو صحیح آپ کے داماد کی وہ کہہ کیا رہا ہے۔ اگر آپ کے عزیز کا کسی آپ کے بیٹوں سے کوئی نا اتفاقی ہو گئی تھی، آپ کے بیٹوں نے آپ کو آ کر جو انفارمیشن دیا آپ کنفرم تو کریں بات کیا ہوئی تھی۔ دو دکاندار کا اگر آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو ایسوسیشن کا جو بڑا ہے صدر صاحب، تو صدر صاحب نے ایک کی سن لی، فیصلہ سنا دیا۔ ارے غور سے سنیں، اس کی بھی سننے کا آپ کو حکم ملے گا۔ جی ہاں، امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں مگر میں کم عمر ہوں اور مجھے فیصلہ کرنے کا علم بھی نہیں، لہذا اس امر میں میری اعانت کیجیے، مجھے تربیت دیجیے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ہدایت دے گا، تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا۔ دھیان رکھنا کہ جب فریقین یعنی دو آپس میں جن کا جھگڑا ہو تمہارے سامنے بیٹھ جائیں تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ دونوں کی باتیں نہ سن لو، کہ یہ طریقہ کار تمہارے لیے فیصلے کو واضح کر دے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی فیصلے میں تردد نہ ہوا، ہمیشہ اچھے فیصلے کیے میں نے۔ کوئی معاملہ ہو جلد بازی نہیں، جوڑنے کا کام کریں، توڑنے کا کام نہ کریں۔ کہ اگر دو خاندان آپس میں ملتے ہیں تو شیطان ناراض ہوگا، رب راضی ہوگا، اور ہمیں تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، شیطان کو ناراض کرنا ہے۔ کہ یہ مردود آج اس کی نحوستیں، آج اسی نے جو جھگڑے پھیلائے کہ جس کے سبب آج گھر ویران، محلے میں آپس میں ناچاکی، شہر میں ناچاکیاں، ملک میں ناچاکیاں، کہاں امن ہے کہاں سکون ہے۔ تو سوچیں اور غور کریں، تو پھر جس بھی معاملے میں انصاف سے کام لیا جاتا ہے بندہ ترقی کرتا ہے۔
اب جیسے یہ آنکھ ہے، رب تعالیٰ نے نعمت دی نا، اب انصاف تو یہ ہے کہ اس کا درست استعمال کیا جائے. اب استعمال درست ہوگا، یقیناً یہ آنکھ کی جو نعمت ہے اس سے بڑی ثواب کمائے جا سکتے ہیں. یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. کسی لولے سے پوچھ لیں جو پاج ہو کہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے. اب یہ نعمت اگر ہمیں ملی، ہم انصاف سے کے ساتھ اس کا استعمال کریں تو یہی ہاتھ ہمیں نیکیاں کمانے کا زبردست ذریعہ بن سکتے ہیں. یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کسی بہرے سے ہی معلوم کر لیجئے. تو یہ نعمت ہے، اب اس کو اگر انصاف کے ساتھ استعمال ہو تو پھر دیکھیں یہ کان کتنا نیکیاں کمانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو یوں غور کرتا جائے کہ جہاں پر بھی اعتدال توازن قائم رہے گا، انصاف پسندی اور عدل سے کام لیا جاتا ہے، تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس کی برکتیں ملتی ہیں. اور احادیث مبارکہ میں عدل کرنے والے، انصاف کرنے والوں کی بڑی پذیرائی بیان ہوئی. چنانچہ ارشاد ہوا عدل کرنے والے یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ عدل متقین کی نشانی ہے، عدل راہ راست پر چلنے والوں کی نشانی ہے، اور ان عدل کرنے والے، انصاف کرنے والوں کو قیامت کے دن کیا شرف اور مقام حاصل ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اہل و عیال کے معاملات میں اور جو کام ان کے سپرد ہوں گے ان میں عدل کرتے تھے. عدل کرتے تھے، بچوں سے بھی پیار محبت، ان کے ساتھ انصاف. اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاکم کا ایک دن زاہد کی 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی عدل و انصاف کرنے والا بنائے. خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ عدل و انصاف کا معاملہ تو، فیصلہ کرنے کے معاملات تو اپنی جگہ رہے. اپنی ذات سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کی تربیت غلاموں کو ارشاد فرماتے ہیں. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کی صفیں درست فرما رہے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بار بار آگے نکلتے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہیں صف میں شامل کرتے. ایک مرتبہ جب صف سے آگے تھے تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جسم پر چھڑی چبوئی اور فرمایا کہ اے سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف میں شامل ہو جاؤ. وہ صف میں شامل ہو گئے. تھوڑی دیر ہوئی پھر نکل آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے. آپ نے میرے جسم پر چھڑی چبوئی ہے، میں دنیا میں اپنا حق طلب کرتا ہوں، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ اس موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں تو اپنا کام کر رہا تھا، نہیں. یا صحابہ کرام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، تم ہم سے بدلہ لے لو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً چھڑی عطا فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ ہاں آؤ اور اپنا بدلہ لے لو. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب میرے جسم پر چھڑی چبوئی تھی میں نے کرتا نہیں پہنا تھا، آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، اسے اٹھائیے پھر بدلہ لوں گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا شریف اٹھایا. جیسے ہی کرتا شریف اٹھایا ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑی کو ایک طرف رکھا اور جا کر سرکار کے جسم سے چمٹ گئے اور بوسے لینے لگے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کیا مجال کہ میں آپ سے بدلہ لوں. ارے میں تو اپنی جان تک آپ پر نچھاور کرنے آیا ہوں، اپنے جسم سے کو آپ کے جسم سے اس لیے مس کر رہا ہوں کہ اگر اس جنگ میں مجھے شہادت نصیب ہوئی اور میرا جسم آپ کے جسم کو چھو چکا ہوگا تو میرا ایمان ہے کہ جہنم کی آگ بھی مجھے نہیں چھوئے گی. تو یہ ہمیں تربیت دی کہ جب کبھی ایسا معاملہ ہو تو ہاتھوں ہاتھ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے جو تربیت فرمائی صحابہ کرام کو، تو پھر کیا عالم تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جمعہ کے دن کھڑے ہو کر فرمایا کہ جب صبح ہو تم صدقے کے اونٹ ہمارے پاس لے آؤ، ہم انہیں تقسیم کریں گے، اور ہمارے پاس اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے۔ ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ یہ نکیل لے جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی اونٹ دے دے۔ چنانچہ وہ آدمی گیا اور اس نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اونٹوں کے اس غول میں داخل ہو رہے تھے، تو یہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو گیا جبکہ منع فرمایا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نکیل سے مارا۔ جب اونٹوں کی تقسیم سے فارغ ہوئے تو اسے بلایا اور فرمایا کہ تم اپنا بدلہ لے لو۔ اس پر فاروق اعظم بولے کہ یہ آپ سے بدلہ نہیں لے گا، آپ اسے مستقل عادت نہ بنائیں کہ امیر تنبیہ کرنے کے لیے کسی کو سزا دے تو اس سے بدلہ لیا جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے قیامت کے دن اللہ سے کون بچائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اسے راضی کر دو۔ تو ابو بکر صدیق نے اپنے غلام سے کہا کہ تم میرے پاس ایک اونٹ، اس کا کجاوا، ایک کمبل اور 5 دینار لے آؤ۔ سب کچھ دے کر اس شخص کو راضی کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک نابینا فقیر بیٹھا تھا، بے خیالی میں آپ کا پیر اس کے پیر پر پڑ گیا۔ اب نابینا تھا، آپ امیر المومنین تھے، اس نے شور مچایا، اندھے ہو نظر نہیں آتا؟ اب امیر المومنین کیا کہہ رہا ہے، اندھے ہو نظر نہیں آ رہا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور کہا کہ بھائی اندھا تو نہیں ہوں لیکن مجھ سے غلطی ہو، مجھے معاف کر دینا۔ تو دنیا میں ہو جائے، کیونکہ جس کے اندر یہ نرمی نہیں ہوتی تو یاد رکھیے اس کا انجام بھی بڑا بھیانک بسا اوقات ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ غسان کا آخری بادشاہ جبلہ بن علیم اسلام قبول کیا اس نے، اب فریضہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا، دوران طواف اس کی قیمتی چادر پر کسی بدو یعنی دیہاتی کا پاؤں پڑ گیا، اس نے غصے میں اس کو تماچا مارا، اس کا ناک زخمی ہو گیا، آگے کے دانت ٹوٹ گئے۔ وہ دیہاتی امیر المومنین عمر فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس بادشاہ کو بلا لیا اور فرمایا کہ یا تو بدو سے معافی مانگو اور اسے راضی کراؤ یا قصاص دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بادشاہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ اس معمولی دیہاتی سے میں بادشاہ معافی مانگوں؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب تم دونوں برابر ہو گئے، اب برتری کا معیار تقویٰ ہے۔ تو کہنے لگا میں نے اسلام اس خیال سے قبول کیا تھا کہ مجھے پہلے سے زیادہ عزت و وقار نصیب ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ نادانوں والی باتیں چھوڑو اور جلد فیصلہ کرو۔ اس نے رات سوچنے کی مہلت مانگی اور رات کو ہی اپنا سامان لے کر اپنے قبیلے میں واپس بھاگ گیا، مردود ہو گیا، اسلام سے منحرف ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا دین اسلام ہمیں انصاف، عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر بتقاضۂ بشریت کہیں پر زیادتی ہو جائے، کہیں نادانی ہو جائے، معافی تلافی کر، اس کا حق پورا کر دیں۔ جس طرح راضی ہو دنیا میں راضی کر لیں کہ قیامت کے دن راضی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور جو آج کل جو ٹینشن ہے، جو ویرانیاں ہیں، گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں، اس کا سبب بھی علماء نے یہ لکھا۔ بڑی پیاری ایک حکایت کہ کہتے ہیں کہ ایک طوطا اور طوطی، ان کا گزر ایک ویرانے سے ہوا۔ وہ ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھے باتیں کرنے لگے، اب ہر طرف اداسی اداسی تھی، اجاڑ تھا، درخت بھی سوکھا ساکھا سا تھا۔ تو طوطے نے طوطی سے کہا کہ لگتا ہے یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے جس کی نحوست کی وجہ سے یہ بستی ویران ہو گئی ہے۔ طوطی نے سر ہلا کر طوطے کی اس بات کی تائید کی۔ ایک الو کسی دوسری ٹہنی پر بیٹھا ساری باتیں سن رہا تھا، وہ جھپٹ مار کر ان کی طرف آیا اور ان سے ان کا حال احوال پوچھا کہ آپ میرے علاقے میں آئے ہیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں،
میری دعوت قبول کر لیں اور میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ طوطا طوطی نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ کھانے کے بعد جب یہ جوڑا واپس جانے لگا تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو گئی اور بولی کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم تو میری بیوی ہو۔ اس پر طوطا طوطی الو پر جھپٹ پڑے، جھگڑا ہو گیا تینوں میں آپس میں۔ اب الو بولا کہ ہمارے اس طرح جھگڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تم اپنے دعوے پر جمے رہو گے، میں اپنے دعوے پر جمع رہوں گا، لہذا بہتر یہی ہے کہ ہم کورٹ میں جائیں اور کورٹ ہمارا فیصلہ کرے کہ طوطی کس کی بیوی ہے۔ جو کورٹ فیصلہ کرے گی وہ تمہیں بھی منظور ہوگا، مجھے بھی منظور ہوگا۔ اب یہ کورٹ چلے، ججوں نے پوری تفصیل سے یہ کیس سنا، بالآخر فیصلہ یہ سنایا کہ طوطی الو کی بیوی ہے، لہذا اسے الو کے حوالے کیا جائے۔ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو طوطا روتا ہوا جانے لگا، تو پیچھے سے الو نے آواز دی کہ اکیلے کہاں جا رہے ہو، اپنی بیوی کو تو لے جاؤ۔ تو طوطے نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ اب میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکو، کورٹ کے فیصلے کے مطابق طوطی میری نہیں تمہاری بیوی ہے۔ تو یہ سن کر الو نے نرمی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا کہ نہیں میرے دوست، طوطی میری نہیں تمہاری ہی بیوی ہے۔ میں تو تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے، بلکہ بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان بستیوں سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ سمجھانے کے لیے سمجھ جائیں کہ یہ جو بات ہے، اگر آج کے جو حالات ہیں لاکھوں لاکھ تبصرے کیے جائیں۔ اچھا پھر بسا اوقات بڑی پیاری بات نگران شورا فرماتے ہیں، بسا اوقات ایسی کبھی بات ہوتی ہے نا تو فوراً یاد آتا ہے، ہاں یار بالکل صحیح سنا ہے، وہ فلاں جو ہے نا یہ بڑی ناانصافی کرتا ہے، وہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے۔ یعنی کہ ہم جو باتیں سنیں گے نا ہمیں فلاں فلاں یاد آئے گا، اس نے زیادتی کی، واقعی اس کا گھر بھی رک گیا تھا، اس کا گھر بھی یوں ٹوٹ گیا تھا، اس نے اپنی بیوی کو بھی یوں مارا تھا، اس کے باپ نے بھی یوں روک لیا تھا، یہ مارکیٹوں کے جھگڑے بھی سارے یاد آ گئے ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ یہ باتیں اس لیے نہیں سن کر اپنے بارے میں غور کریں کہ مجھ سے کہاں کہاں ناانصافیاں ہوئی ہیں، میں نے کہاں کہاں زیادتیاں کی ہیں، کس کس کا میں نے حق دبایا ہے، تاکہ دنیا میں رہ کر اگر ان سے معافی تلافی کر لوں گا تو آخرت کی پکڑ سے میں بچ جاؤں گا۔ اور یہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں تربیت دی جاتی ہے، اور اسی لیے دیکھا یہی گیا کہ جو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے، جو مدنی چینل دیکھتا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ گھر امن کا گہوارہ بنتے جا رہے ہیں، ان کی آپس کی ناچاکیاں دور ہو رہی ہیں، محبتیں قائم ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کی برکت نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت میں خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان